وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 10 حصہ اول۔ موضوع: آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا جو کچھ بھی ہے اسے امانت سمجھیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید ہے آیت نمبر 10، اور ترجمہ آپ نے ابھی سنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایک یعنی دو باتیں ہیں اس میں، یعنی اس آیت میں دو حصے ہیں اس کے۔ ایک تو نفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی بات ہے کہ یعنی آخر وجہ کیا ہے، یعنی اس خرچ کی حقیقت کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتح مکے سے پہلے جس نے خرچ کیا اور جس نے لڑا اللہ کی راہ میں، قتال کیا، یا جنہوں نے فتح مکے کے بعد جو ہے خرچ کیا، اور تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ فرما رہے برابر نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے سامعین اکرام، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اصل میں دیکھیں، بنیادی طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اصل بات جو ہے آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت یعنی باطنی کامیابی کے لیے، اور باطن کا جب بھی ہوتا ہے یا آخرت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی آخرت کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت میں ہے کیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو عذاب الہی ہے یا بخشش ہے۔ اب بخشش جو ہے کن لوگوں کے لیے ہے، یہ بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اصل میں ہم عام طور پہ کسی بات پر غور و خوض نہیں کرتے، خاص طور پہ قرآن کی آیات میں غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے، تو اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک بات کی ہر وقت جو ہے وہ وضاحت بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے، یعنی مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اور دنیاوی خواہشات جو ہیں ان کو ہم نے ترجیح دے دی ہے زندگی گزارتے وقت۔ تو
پھر بات جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور قرآن کی حقیقت بھی آپ نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ ہدایت تو ہے ہدن للمتقین۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے جو مقصد تخلیق ہے اس پر غور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسے، اور وہ یقیناً اللہ ہی اس کا مقصود ہے، اس اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر جو قرآن اور رسول کے ذریعے سے ملا ہے وہ اس پہ زندگی گزار رہا ہے، یہ شخص جو ہے یہ متقی ہے۔ اب قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن کے مضامین ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے، اور ہم یعنی بڑا تردد ہوتا ہے نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہے، ترجمہ اصل میں قرآن کی حقیقت کو تو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہی محسوس کر سکے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، آپ قرآن اور حدیث کی روح کو نہیں پا سکتے۔ الفاظ کی بات تو الگ ہے، الفاظ تو یعنی الفاظ پہ آپ پھر ٹھہرے رہیں گے، اس کی روح کو نہیں پہنچیں گے، یہ ایک بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کی حقیقت بتا رہا ہے کہ اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے۔ حقیقی پس منظر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا ہمیں دی ہے، اللہ نے دنیا، اب دنیا دیکھیں یہاں پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے تو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، وہ سورہ اس کی ہے نا 4 پاری کی پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہو، جو چیز تمہیں محبوب ہو تو تم اس کو نیکی کو پا نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو ایک بات جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جو محبوب اشیاء ہیں، اور یہ محبوب اشیاء جو دل سے نکالنے یعنی اس کی یعنی اصل میں کیا ہے کہ اس کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ محبوب اشیاء جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے دل میں اس نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ محبوب اشیاء کا مطلب جو چیزیں آپ کو پسند ہیں تو اس میں تو آپ کو بہت سی چیزیں پسند ہیں، یعنی ہمارے دل میں تو بہت سی چیزوں کی محبت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہے نا کہ ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم ابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو محبوب دیکھیں اس وقت تو ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں، انسان ابتدائی درجے میں ظاہر اس پر حاوی ہوتا ہے، یہ بات اس میں کوئی ایسے یعنی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ ہر انسان روح جو ہے چونکہ مغلوب ہوتی ہے اور جسم غالب ہوتا ہے، ظاہر غالب ہوتا ہے، ظاہر نظر بھی آتا ہے، تو اسی طور پہ یہ ظاہر کو دیکھ کے یہ چند چیزوں کو ضرور پسند کرے گا۔ جیسا کہ بچہ ہے، مثال کے طور پہ 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، وہ کھلونے سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے، کھیل میں اس کا، اب کھلونا دیکھ کے ہی اس کا جی للچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کھلونے کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے،
میں اس کی رقم کی تذکرہ نہیں کر رہا، میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر صاحب حیثیت جو جس کے بچے ہیں اس کے کچھ ان کے بچوں کے لیے خواہ وہ کھلونے لیتے ہیں، لاتے ہیں، خریدتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پھر لے آتے ہیں، تو بچہ کھلونے دیکھ کر اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، پسند آ جاتی ہے۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، عورتوں کی اور اولاد ہے اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ آپ کو پسند آ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے وہ ہمیں تاریکی سے لے جانا چاہتا ہے نور کی طرف۔ ہمارے دل و دماغ میں اور سوچ میں تمام کیا ہے؟ تاریکیاں ہیں۔ کیا ہے؟ تاریکیاں ہیں، ظاہر کی تاریکیاں ہیں، ظاہر تاریکی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقت ہماری نظر میں حقیقت میں تاریکی ہے، اور یہ بت ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی حیثیت جو ہے بتوں کی سی ہے۔ پیسہ بت بن جاتا ہے، سب سے بڑا بت جو ہے وہ پیسہ ہے، پھر آپ کی خواہشات نفس ہیں، آپ کی عزت نفس ہے، آپ کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، اور پھر آپ کی اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بت ہیں، یعنی ان کی محبت جو ہے وہ بت بن کے آپ کے دل میں ہے۔ اور بسا اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ ان بتوں کے لیے آپ پھر قربانی دیتے ہیں، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی قربانی بھی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خوبصورت آپ کی بیوی ہے، یا یہ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب وہ کہتی ہے یار تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا، کچھ بالائی آمدنی کا بھی تم سوچو، اور یہ جو تم ٹھیکے دیتے ہو اس میں کمیشن لو ٹھیکے داروں سے۔ مثال کے طور پہ بیوی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں بالائی آمدنی کا انتظام کرو، یہ تنخواہ میں تو پھر آپ جو ہے یہ ساری جو کوئی ادارہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے جہاں رشوت ستانی اور کرپشن نہ ہو۔ پاکستان میں سنگل جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ ضرور کرپٹ ہوگا، یعنی اکثریت ان کی، اور رشوت خور ہوگا۔ لوگوں کی جیبوں پہ بھی اس کی نگاہیں ہوں گی، اور حکومت کے خزانے پر بھی اس کی نگاہیں ہوں گی، یہ ایک عام چلن ہے۔ اب کیا دل میں آپ کے جو بت ہیں ان کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی یعنی جو آخرت ہے اس کو آپ قربان کر دیتے ہیں دنیا کی چاہت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یہ زینہ بنایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم جو چیز محبوب ہے اس کو خرچ کرو، یعنی اس کو دل سے نکال دو۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا نہ سمجھو اسے۔ اصل میں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ وہ انگریزی کا وہ جملہ بھی آپ بعض اوقات سنتے ہیں نا کہ مائی لائف اور مائی سٹائل، یعنی آپ اس کو اپنی لائف سمجھتے ہیں، جو کہ چند دنوں بعد آپ کو یہاں سے گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، آپ کی روح کو نکال لیا جائے گا اس عالم دنیا سے، عالم مادیات سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہاں چلیں ٹھیک ہے، آپ سمجھیں اسے، لیکن اگر آپ غور و فکر سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں بڑا آسان پروسیس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں دنیا کو ڈالا اور پھر کہتا ہے اسے نکال دو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ جو میں تمہیں ظاہر میں دیا ہے، یا جس چیزوں کی دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہے، اس محبتوں کو تم نکال دو، میری محبت لے آؤ، مجھ سے پیار کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تم مجھ سے محبت کرو اور مجھ سے رابطہ بنا لو،
دنیا سے رابطے، وتبتل الیہ تبتیلا، واذکر اسم ربک، سورہ مزمل، اپنے رب کو یاد کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، ہر مخلوق سے کٹ کر اللہ سے دل لگا لو، سبحان اللہ، تبتل اللہ، یہ ایک مقام ہے۔ اور بہرحال تو اللہ یہ چاہتا ہے، دیکھیں اس میں کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے یا آپ کے پریشان ہونے کی بھی، یار یہ دنیا کی محبت، اور یہ میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا اور وہ میرا جاننے والا بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو چلت ہے، یعنی جو رواج ہے فیسوں کا، اونچی اونچی فیسوں کا، اور پھر مریضوں کا، اور پھر لالچ جو آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ عجیب چیز ہے۔ اب یہ ہے نا کہ پیسے اور پیسے اور پیسے اور پیسے، بس یہ دنیا کی محبت، دنیا دنیا دنیا، تو آپ پھر اسی میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں، پھنسنا چاہتے بھی ہیں۔ دنیا کی محبت میں کی دلدل میں لوگ پھنس چکے ہیں، اور لوگ جو نئے ہیں وہ بھی اسی میں پھنسنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا طالب کوئی نہیں ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ دیکھیں آپ کے دل کی سلامتی کے لیے آپ نے اپنے دل کو سالم کرنا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مال اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن وہ جو آ گیا اللہ کے پاس ایک سالم دل لے کے، تو وہ سالم دل آپ نے یہاں پہ بنانا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دیکھیں جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے، کیا میری کوئی ذاتی لالچ یا غرض نہیں ہے، نہ میرا کوئی ایجنڈا ہے دنیا کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کی بنیاد خلوص ہے، خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی ظاہر ہے کہ میں اپنی بھی چاہوں گا اور آپ کی بھی چاہوں گا، تو خیر خواہی جو ہے وہ بنیاد ہے ان باتوں کی۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں جو ہیں ٹھیک ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ محبت کیوں ہے، لیکن ہے، میں یہ بھی مان رہا ہوں کہ محبت ہے۔ اب لیکن میں آپ سے یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حقیقت پر غور کریں، دل کو سالم بنا لیں، میں یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، دل کو سالم بنا لیں۔ الا من یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مال اولاد کام ہی نہیں آئے گی اس دن، قلب سلیم کام آئے گا۔ اب قلب سلیم تو دیکھیں ایک ایسی چیز ہے، اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن سالم دل، پاک دل، غیر اللہ کی محبت سے پاک دل، یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ سالم دل اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ دعائیں مانگیں اور وہ ہو جائے، دل سالم ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا، وہ جد و جہد سے ہوگا، محنت سے ہوگا۔ اور آپ اگر حقیقت، اب یہ ہے نا کہ آپ حقیقت کو پالیں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کو تلاش کریں۔ سچ یہ ہے کہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے پاس جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں سما سکتا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی خوشخبری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ، اب دل تو سب کے پاس ہے مخلوقات کے پاس، لیکن کسی دل میں یہ خاصیت نہیں ہے، لیکن مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سما سکتا ہوں، میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا لیکن میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو اب اس دل میں اللہ کو لانا ہے۔ اب اللہ کو لانا ہے تو جب جگہ خالی ہوگی کچھ تو پھر کسی چیز کو آپ لائیں گے نا۔ دونوں طریقے ہیں اور دونوں طریقے بیک وقت، یعنی اللہ کی یاد اور پھر دل سے اللہ کی یاد کو دل میں لانا ہے، اور پھر اللہ غیر اللہ کی یاد سے دل کو ہٹانا ہے۔ اور جو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جب جو آپ اللہ کے راستے میں بڑھتے ہیں اور ایک خاص طریقے کے مطابق، یعنی اللہ کو منزل بنا کے، رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں،
اگر آپ اللہ کا سفر شروع کرتے ہیں تو یہ پھر آٹومیٹکلی ایسا ہوگا کہ یعنی اگر آپ مخلص ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو مخلص ہیں۔ اخلاص اگر آپ میں ہے، ایک قیمتی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں اخلاص ہے، اگر آپ مخلص ہیں، تو یہ اخلاص جو ہے اللہ کے بارے میں اگر آپ مخلص ہیں، رسول کسی مقامی رہنما کی رہنمائی میں رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے اگر اللہ کے راستے پر آپ اگر رواں دواں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تاریکیاں گھٹیں گی، روشنی بڑھے گی۔ سن رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تاریکیاں گھٹیں گی، روشنی بڑھے گی۔ یقیناً دیکھیں، ایک کمرے میں تاریکی ہے، میں آپ کو تھوڑی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک کمرے میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بلب موجود ہے لیکن بند ہے۔ آپ نے بلب کا بٹن آن کر دیا، وہ بلب چلا گیا، روشن اندھیرا غائب ہو گیا۔ اسی طرح حق ہے، حق اللہ ہے، حق رسول ہے، حق اللہ والے ہیں۔ ان کی یاد سے، اللہ کی یاد سے اگر آپ نے دل کو آباد کر لیا تو جو کالی گھٹائیں ہیں وہ چلی جائیں گی۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو جانے والی چیز ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ کو حق کو قبول کرنا ہے اپنی شرائط کے مطابق۔ پھر کیا ہوگا؟ باطل جو ہے وہ رخت سفر باندھ لے گا آہستہ آہستہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی راستے پر، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چلتے ہیں کہ دوڑتے ہیں، یعنی یہ تقرب اللہ کا جو سفر ہے، اس کا ایکسیلیٹر جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک گاڑی جو ہے 130 140 کی سپیڈ سے دوڑ سکتی ہے، لیکن آپ اس کا ایکسیلیٹر اتنا دباتے ہیں کہ وہ 30 کلومیٹر پہ چل رہی ہے۔ نا رش میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ سڑک صاف ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں تو 25-30 سے زیادہ نہیں چلوں گا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذرا وہ یعنی لا علمی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایکسیلیٹر جو ہے یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دوڑنا شروع کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی منزل جو ہے جلد مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اللہ سے ملاقات تو اب آپ کے اس میں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں سادی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے ملاقات اس دنیا میں بھی، یعنی دل کو عرش الہی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ دوڑیں نا، چل کیوں رہے ہیں؟ دوڑنے لگیں۔ ہر محبوب چیز کو خرچ کر دیں، دل سے نکال دیں، اور تو نیکی کو آپ پالیں گے۔ قرآن کا مضمون ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہر محبوب چیز کو ہر چداری خرچ کن در راہ او، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ مولانا روم جو ہے وہ کہتے ہیں ہر چداری خرچ کن در راہ او۔ اب دیکھیں، یہ خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی یعنی بالکل ہی اپنے آپ سے الگ کر دیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے شوہر ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، آپ کا جو مال دولت جو کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ آپ بس ان کو تم ان سب کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس کی محبت جو ہے دل سے نکالو، اس کی حقیقت کو سمجھو۔
تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کی حقیقت کو جان کے اس کے متعلق فیصلہ کریں، اور ابھی چونکہ وقت کم ہے، بات ابھی آدھے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی نشست میں اس پہ مزید بات کریں گے، کیونکہ جو وَمَا لَكُمْ، اب دیکھیں اس یہ ترجمہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کیا ہوا تمہیں، کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ انداز بھی تو دیکھیں نا آپ۔ اس سے پہلے بھی یہ ایک آیت گزر چکی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 8 میں ہم پڑھ چکے۔ تو بہرحال اسی طریقے کی یہ بھی آیت ہے، کیا ہوا تمہیں، یعنی وہاں ایمان کا تذکرہ تھا اور یہاں اس کے عملی مظاہرے کا تذکرہ ہے۔ بہرحال مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ And why is it that you do not spend in the cause of God when to God belongs the inheritance of the heavens and the earth? Not equal among you are those who contributed before the conquest and fought. Those are higher in rank than those who contributed afterwards and fought. But God promises both a good reward. God is well experienced in what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔